कनाल समूरा नामंजूर, इन्हें धरती ते धाड़ो नामंजूर। कराची की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है और वो नारा है नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। सिंध की आवाम ये जरदारी साहब को बताना चाहती है, इस हुकूमत को बताना चाहती है कि आप ये गैर कानूनी तौर पर ये कैनाल निकालना चाहते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध का और सीनियर वजीर हैं, वो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध पे ना तो कनाल बने हैं न बनने देंगे। सिंध के लोगों को आजकल एक बहुत बड़ी टेंशन से गुजरना पड़ रहा है। वो सिंधी लोग जो पिछले कई अरसे से पानी के एक एक कतरे से अपना गुजारा कर रहे थे, वो कतरा भी अब उनसे छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कौमी शाहराह पर जारी धरनों के बाइस सिंध और पंजाब के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ मुअत्तल हो गई है। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरें निकालने के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में एहतजाज जारी है। खैरपुर में वकला का धरना 4 रोज से जारी है। जामसुर में तलबा और कौम परस्त जमातों का धरना 2 रोज से जारी है। अब जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत चोलिस्तान की बंजर सरजमीन को आबाद किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि इस प्रोग्राम से सिंधी अवाम को क्या मसला है? आखिर ऐसा भी क्या जुल्म किया जा रहा है सिंधी अवाम के साथ कि वो गुस्से में आकर सड़कों पर निकल आए और आसिफ अली जरदारी को गालियाँ देने लग पड़े? क्या है सिंधी अवाम को मजीद मुश्किलात में डालने वाला ये मनसूबा? क्या सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है? आइए पर्दा उठाते हैं इस सारी हकीकत से। अगर बात करें इंडस रिवर के बैकग्राउंड की, तो पुराने ज़माने में जब ग्लेशियर्स पिघलते थे और बारिशें होती थीं, तो ये सारा पानी जमा होकर छोटे छोटे दरियाओं में जाता था और फिर वहाँ से जमा होकर ये पानी इंडस रिवर तक पहुँचता था और फिर इंडस रिवर से होता हुआ ये पानी समंदर में चला जाता था। उस वक्त इंडस रिवर के आसपास तो जितनी भी ज़मीनें थीं वो तो काफ़ी ज़रखेज़ थीं, मगर जो दूर दराज की ज़मीनें थीं वो तो बंजर थी। इसके बाद आपाशी का निज़ाम मुतारिफ हुआ। इस निज़ाम को लाने का मकसद सिर्फ यही था कि इंडस रिवर की जो दूर दराज की ज़मीनें हैं उन्हें भी ज़रखेज़ बनाया जाए ताकि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा बने और इससे फ़ायदा उठाया जाए। इसी वजह से आपाशी निज़ाम में कई डैम बनाए गए, कैनाल बनाई गईं और कई छोटी छोटी नहरें भी बनाई गईं और इस तरह पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुँचाकर बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाया गया। और अगर बात की जाए आज की तारीख की, तो आज इंडस रिवर पर तकरीबन 50 कैनाल्स, 19 बैराज और 80 डैम बने हुए हैं। लेकिन इन डैम्स और कैनाल्स की वजह से आज इंडस रिवर का तकरीबन 92% डेल्टा कम हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1883 में ये डेल्टा तकरीबन 12,900 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ था, लेकिन आज ये कम होकर सिर्फ 1,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इंडस रिवर में पानी कम होने की एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंजेस का होना भी है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये एक कुदरती अमल है कि पहले ग्लेशियर्स पिघलते हैं जिनसे पानी दरिया में आता है और फिर इन दरियाओं से होता हुआ इंडस रिवर में जमा होता है और फिर यहाँ से ये पानी समंदर तक पहुँचता है। अब समंदर में जितना मीठा पानी शामिल होगा उतनी ही बरसातें होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब जब बरसातें होंगी तो ज़ाहिर है पानी की कमी भी खुद ब खुद पूरी होने लगेगी, लेकिन अगर समंदर में मीठा पानी ऐड ही नहीं होगा तो फिर बरसातें कहाँ से होंगी? महकमा मौसमियात की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 35 सालों में पाकिस्तान में तकरीबन 40% तक बरसात की कमी रिकॉर्ड की गई है। मतलब ये हुआ कि इंडस रिवर को पिछले तकरीबन 30 सालों से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि सिंध में पानी की बेहद कमी महसूस की जाती है। और जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है तो सिंधी लोग बूंद बूंद को तरसने लगते हैं। बड़े बड़े डैम बनाकर चोलिस्तान को आबाद करते, ना कि किसी के हक के ऊपर डाका डालते। आज हम कोई जो लफ्ज़ मजम्मत करते हैं। इंडस रिवर के पानी पर किस सूबे का कितना हक है, इस मसले पर शुरू से ही बहस चलती आई है और इसी बहस को ख़त्म करने के लिए 16 मार्च 1991 को एक मायदा किया गया, जिसमें इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस मायदे में तय हुआ कि इंडस रिवर के पानी पर सूबा पंजाब का 47.7% राइट है, सिंध का 41.5%, खैबर पख्तूनख्वा का 5.78% और बलूचिस्तान का इंडस रिवर के पानी पर 3.87% राइट है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंध और पंजाब को इंडस रिवर पर मिलने वाले पानी की परसेंटेज तकरीबन एक जैसी ही है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पंजाब को पानी की इतनी कमी महसूस नहीं होती,
وہیں سندھ کو پانی کے معاملے میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا آخر کیوں کرنا پڑتا ہے؟ جیسے کہ معاہدے کے مطابق سندھ کو انڈس ریور کے پانی میں سے 41.5% حصہ ملا تھا، لیکن یہاں پر آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ سندھ کا ہر سال 35 سے 40% پانی چوری کر لیا جاتا ہے۔ ہر سال مختلف پرسنٹیج کے ساتھ سندھ کو پانی فراہم کیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق انہیں ملنے والے پانی پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سندھ کا پانی چوری کر کے آخر پہنچایا کہاں جاتا ہے؟ دراصل انڈس ریور سے جو بھی پانی آتا ہے سب سے پہلے پنجاب کو ملتا ہے، اور پنجاب اس پانی سے پہلے تو دل کھول کر پانی استعمال کرتا ہے اور پھر بچا کھوچا پانی سندھ کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب پچھلے 30 سالوں سے 35 سے 40% سندھ کے پانی پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈیمز کے پانی کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ جب پنجاب کو پانی کی کمی محسوس ہونے لگے تو وہ ڈیم کا پانی استعمال کرنے لگتا ہے، اور جو پانی بچ جاتا ہے وہ سندھ کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کو پانی کی آج تک کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف سندھ کی عوام کو سارا سال پانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب حیرت اس بات کی ہے کہ سندھ نے آج تک آواز نہیں اٹھائی اور چپ چاپ ملنے والے پانی کو وہ استعمال کرتا آیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آخر کوئی کب تک اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو برداشت کر سکتا ہے، اور اگر زیادتیاں حد سے بڑھنے لگ جائیں تو پھر برداشت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر بات کی جائے آج کی تو گرمیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور سندھ کی اس وقت یہ حالت ہے کہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ پانی کے ٹینکرز منگوانے کے لیے بکنگ فل ہو چکی ہے۔ اگر کوئی کال کر کے ٹینکر کی بکنگ کرواتا ہے تو اسے 1 مہینے بعد پانی دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پانی کی مشکلات کا سامنا اس وقت سندھ کے کسانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ فصلوں کو اس وقت پانی کی اشد ضرورت ہے، مگر افسوس پانی دستیاب ہی نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ ایسی صورت میں اگر سندھ کے پاس جو قطرہ قطرہ موجود ہے وہ بھی اگر ان سے چھیننے کی بات کی جائے تو سندھ عوام کا کیا حال ہوگا؟ سندھ کی عوام کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو ہر سندھی سڑکوں پر نکل آیا ہے اور ہر شخص کا بس ایک ہی نعرہ ہے، نو مور کینالز آن انڈس ریور۔ متنازع کینالز منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں وکلا کا احتجاج، ہائی ویز کے ساتھ ریلوے ٹریک بھی بند کرنے کی دھمکی۔ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جولائی 2023 کو آرمی چیف عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک پروگرام لانچ کیا گیا تھا جس کا نام تھا گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کے آغاز پر کنڈیائی اور شاہپور کے علاقوں میں منصوبے کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر شریک ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چولستان کی زمین کا ایک بڑا حصہ بنجر اور ویران پڑا ہے، اور اسی بنجر زمین کو زرخیز بنانے کے لیے گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب گورنمنٹ کے مطابق چولستان کی تقریباً 2.5 ملین ایکڑ بنجر سرزمین کو آباد کیا جانا تھا، اور اس کے تحت انڈس ریور پر 6 کنالز بنائی جانی تھی جن پر تقریباً 211 ارب روپے کی فنڈز کی منظوری دی گئی۔ جولائی 2023 کے بعد اس منصوبے پر کام شروع ہو چکا تھا۔ پھر وقت آیا 2024 کا، جب سندھی عوام کا سہارا بننے والے آصف علی زرداری نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان 6 کینالز کا اپروول دے دیا، اور پھر اس اپروول کے بعد چولستان کی سرزمین پر تیزی سے کام شروع ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ سب اتنی خاموشی سے کیا جا رہا تھا کہ سندھ کی عوام کو سارے معاملے کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ لیکن پھر 8 مارچ 2025 کو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انڈس ریور کو اس سال 35% پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب اس معاملے پر انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو سندھ کی عوام یہ جان کر اپنے ہوش کھو بیٹھی کہ پہلے سندھ کا پانی پنجاب چوری کر رہا تھا، اور اب اس چوری میں چولستان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ سندھی عوام کو یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ چولستان کی زمین کو زرخیز بنانے کے لیے سندھ کا پانی چوری کیا جائے گا، اور اس چوری کی مزدوری دینے والے بھی خود آصف علی زرداری ہی ہیں، مگر جب تک عوام کو ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ چولستان کینال پر 80% کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ لیکن اب سندھی عوام کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل تھا، اس لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور آصف علی زرداری کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے، جس پر آصف علی زرداری عوام کو خاموش کروانے کے لیے ایک جھوٹا بیان دیتے بھی سامنے آئے، اور جن 6 کنالز کی منظوری انہوں نے خود دی تھی اسی پر مخالفت کرنے لگ پڑے۔ اس کے بعد سندھی میڈیا اور کئی یوٹیوبرز اس جگہ کا وزٹ کرنے لگے جہاں پر چولستان کینال کی کنسٹرکشن جاری ہے، تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ
کہ سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہے، تو یاد رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک ہر طرح کے کاروبار میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک جو کچھ بھی ملک میں بنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ اسی لیے گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام میں اسٹیبلشمنٹ حصہ ڈالے بغیر کیسے رہ سکتی تھی۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سندھی عوام کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ عوام سے ان کا یہ اکلوتا آمدنی کا ذریعہ بھی چھین چکی ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ چولستان کی بنجر زمین کو زراعت کی قابل بنایا جا رہا ہے تو اس نے پہلے ہی چولستان کے ایک بہت بڑے رقبے کو اپنے قبضے میں کر لیا، یہاں تک کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی بے گھر کر دیا گیا۔ قبضہ کیے جانے والے اس ایریا میں کئی ایسی کمپنیز بن چکی ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے۔ شاید آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ابھی تو کام جاری ہے، کام مکمل ہونے پر ہی انڈس ریور کا پانی روکا جائے گا، تو یاد رکھیں کہ انڈس ریور کا پانی پہلے سے ہی روک دیا گیا ہے اور چولستان کینال کے ایک حصے کو پانی فراہم کر دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چولستان کی 70,000 ایکڑ زمین کو زراعت کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو انڈس ریور کئی ہزار سال پرانی ہے اور اس پر پہلا حق سندھ کا بنتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ کو ہی اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ سندھ زمین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو یہاں کی زراعت اور یہاں کے معاشی نظام کو سمجھتے ہیں اور سندھ کے ماحولیات کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ صرف ایک کنسٹرکشن پلان نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کا انہیں اس کنسٹرکشن کے شروع ہوتے ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ کی عوام کو لگتا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو انہیں ایک بہت بڑے واٹر ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آج آپ کو سندھ کا ہر شہری اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر انڈس ریور سے پانی نکالنا بھی تھا تو جو پانی کی قلت کا پہلے ہی شکار ہیں، کم از کم پہلے انہیں تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن سندھ حکومت نے اپنی عوام کو بھی اعتماد میں لینا ضروری نہ سمجھا اور اندر ہی اندر سارے معاملات طے کر دی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آصف علی زرداری نے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی ہی عوام کو مزید مشکلات میں ڈالنے کی منظوری دی ہے، لیکن شاید سندھ حکومت اس بات سے ناواقف ہے کہ اب یہی عوام ان کے اقتدار سے جانے کی وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ سندھ کی عوام پہلے آصف علی زرداری کے ہی گن گاتی تھی، لیکن اب عوام بھی بھلے ہی دیر سے ہی صحیح لیکن جان ضرور چکی ہے کہ سندھ حکومت اپنی عوام کا کبھی بھی بھلا نہیں چاہتی۔ اب یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ 6 کنال کی منظوری کے بعد سندھی عوام سڑکوں پر نکل کر سرعام آصف علی زرداری کو گالیاں دے رہی ہے۔ خیر، انڈس ریور پر مزید 6 اور بننے والی کنال سے سندھی عوام کو مزید اور کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔